فرمایا اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن کی شہوت نفس کی خواہش ان کے دین کو برباد نہ کرے، اور جن کے اندر جو شبہات اور شکوک ہیں وہ ان کے یقین کو برباد نہ کرے۔ دو چیزیں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ اچھا بھلا نیک آدمی نیکی کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، مشن کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے دین کی کرتا ہے، انسانیت کی کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، لوگوں کو تلقین بھی کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی میں شک اور شکوک و شبہات پلتے ہیں۔ جو نیکی کر رہا ہے اس کو خود یقین نہیں ہوتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو سن رہا ہوں عین اسی طرح ہوگا۔ اگر اس کا یقین ہو جائے تو بندہ اس کے قریب بھی گناہ کو پھڑکنے نہ دے۔ جب بندہ نیکیوں کے ساتھ گناہ کو داخل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے شبہات ہیں اس کے یقین کے اندر داخل ہو گئے، جو یقین کے مرتبے کو اور یقین کی خالصیت کو گدلا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کی حسب خواہش معاملہ ہوتا رہے، وہ آپ کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ یعنی میں معاملے کی بات سمجھاتا ہوں، آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں۔ ایک آدمی آپ کا بڑا تابع فرمان ہے، اطاعت گزار ہے، عزت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، آپ کے گن گاتا، تعریف کرتا ہے کسی کے، مگر یہ سب کچھ اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک آپ معاملہ اس کی خواہش کے مطابق کریں، اس کی خواہش پوری ہوتی رہے، اس کا کوئی مفاد آپ سے وابستہ ہے وہ پورا ہوتا رہے، اس کی کوئی غرض آپ سے متعلق ہے آپ اس کی غرض پوری کرتے رہیں، آپ اس کی مالی مدد کرتے رہیں، تو وہ تعریف آپ کی نہیں کر رہا، وہ اپنی غرض اور اپنی طمع کی کر رہا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی، یا اس کو آپ سے خوف ہے کوئی کہ آپ اس کے لیے نقصان کا باعث ہو جائیں گے، اس کے معاشی نقصان کا باعث ہوں گے، اس کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو کوئی مالی جانی نقصان پہنچا دیں گے، کسی قسم کا اس کو خوف ہے آپ سے، وہ آپ کی تعریف کرے گا، یا اس کو کسی قسم کا لالچ آپ کے ساتھ وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے، وہ آپ کی تعریف کرے گا، یا آپ کوئی ایسا کام اس کو سونپ رہے ہیں، اس کو منصب کوئی ذمہ داری آفس دے رہے ہیں جس میں اس کی عزت اور تکریم ہے، وہ آپ کو واہ واہ کہے گا۔ جس لمحے آپ نے اس سے وہ منصب لے لیا، رسپانسبلٹی لے لی، چینج کر دیا، وہ ذمہ داری کسی اور کو دے گی، اس کی عقیدت ساتھ ہی چلی جائے گی۔ اس وقت امتحان کا لمحہ ہے کہ وہ عقیدت، اس کی موٹیویشن کیا تھی، اس تعریف کے پیچھے محرک کیا تھا، بنیاد کیا تھی، کنوکشن کیا تھی۔ جب اس کا لالچ آپ سے ختم ہو تو کیا اسی مقام پر اس کی زبان رہتی ہے، اس کا عمل رہتا ہے، اس کی نگاہیں، اس کا سر، اس کا جسم، اس کی زبان، اس کے کلمات، اس کا دل اسی طرح عزت، احترام، تعظیم، تکریم، محبت کا اظہار کرتا ہے، سب کچھ اس کا پورا جسم جیسے وہ پہلے کرتا تھا؟ پھر اگر اسی طرح رہے، اس کی حالت میں تغیر نہ آئے تو یہ استقامت ہے، صدق ہے۔ اور جو ہی اس کا لالچ ختم ہو جائے یا آپ اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر دیں اور اس کا اندر متغیر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ وہ ٹائم ہے پرکھنے کا، اس کو ابتلا کہتے ہیں۔ ابتلا میں ہی پرکھ ہوتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی آگ میں نہیں پھینکا تو کوئی مولا 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 کرتا رہے، میں تو میرا رب ہے، تو میرا مالک، میں تو اس سے راضی، سجدے، رکوع سب کچھ ہوتا رہے۔ جس لمحے آگ میں پھینک دیا نمرود کی فوج نے، اور اگر آگ میں پھینکا تو وہ کیفیت دل کی جاتی رہے، اس کا مطلب ہے وہ بندگی صدق پر مبنی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام الانبیاء کس شے نے بنایا؟ اس صدق نے، اس اخلاص نے، اس سچی وفاداری نے، اس حقیقی تابعداری نے، کہ باہر تھے تب بھی وہ اللہ کے سچے مخلص بندے تھے، جب آگ میں پھینک دیا تو اللہ سے تعلق کی نوعیت جو پہلے ہی تھی اس تعلق کی نوعیت میں تغیر نہیں آیا۔ حضرت فضیل ابن ایاض سے کہا گیا، بڑی عجیب شے آپ کو کیا لگتی ہے؟ آپ کے نزدیک عجیب ترین چیز دنیا میں کیا ہے؟ فرمایا بڑی عجیب چیز مجھے دنیا میں یہ لگتی ہے، وہ دل بڑا عجیب ہے جو اللہ کو پہچان لے اور پھر اس کی نافرمانی کرے۔ وہ پہچان لے کہ وہ میرا مولا ہے، مجھے رزق دینے والا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھ پہ کرم کرنے والا، مجھے مال دینے والا، سہولت دینے والا، مجھے نعمتوں سے نوازنے والا، پھر مجھے نیکی اور بدی کے سارے اوامر نواہی کے احکام دینے والا،
اور پھر طاعت پر مجھے اپنا قرب اور جنت عطا کرنے والا ہے، معاصی پر نافرمانی پر عذاب دینے والا ہے، سب کچھ جان لے ثم عصاہ، پھر نافرمانی کی جرت کرے۔ فرمایا اس سے بڑی عجیب چیز دنیا میں کوئی